النبی اولا، یہ سورہ نمبر 33 کی آیت ہے، سورہ الاحزاب کی. النبی اولا بالمومنین من انفسہم، نبی تمام مومنین پر ان کی جانوں سے زیادہ حق کے ملکیت رکھتا ہے. بڑی مہربانی مولانا، بہت بہت شکریہ. نبی تمام مومنین پر ان کی اپنی جانوں سے زیادہ حق کے ملکیت رکھتا ہے. جو میرے بچے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ایک لفظ میں یہ سمجھاتا چلوں تاکہ تشنگی باقی نہ رہے. بچوں، اس حق کے ملکیت سے مراد کیا ہے؟ اگر رسول پاک کسی امتی سے فرماتے ہیں کہ کنویں میں چھلانگ لگا، تو اب من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اب اسے چھلانگ لگانی پڑے گی. اگر چھلانگ لگا کے مر جاتا ہے تو یہ خودکشی نہیں، یہ شہادت ہے، کیونکہ یہ رسول کی اطاعت میں حاصل ہو رہی ہے. اور اگر رسول فرماتے ہیں چھلانگ لگا اور وہ چھلانگ نہیں لگاتا اور اسی وقت مر جاتا ہے تو اب یہ موت کیا ہے؟ ہلاکت ہے. کیونکہ رسول کے حکم کی بغاوت میں حاصل ہو رہی ہے. سمجھ گئے ہو بیٹا؟ اسے ہے، یہ ہے کہ ربی مومنین کی جانوں پر ان سے زیادہ، یعنی ہم خود اگر چھلانگ لگاتے ہیں مر جاتے ہیں تو یہ خودکشی ہے، یہ حرام ہے. لیکن اگر رسول فرماتے ہیں لگا اور پھر مر جاتا ہے تو یہ شہادت ہے. تو رسول مومنین کی جانوں پر ان سے زیادہ حق کے ملکیت رکھتے ہیں. اب آؤ سورہ الصافات کی طرف. اللہ جناب نوح کے لیے ارشاد فرما رہا ہے انہو من عبادنا المؤمنین، نوح ہمارے مومن بندوں میں سے ایک مومن بندہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام شجرۃ الانبیاء ہے، لیکن پھر بھی اللہ فرما رہا ہے انہو من عبادنا المؤمنین، ابراہیم ہمارے مومن بندوں میں سے ایک مومن بندہ ہے. اسی طرح حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے لیے اللہ ارشاد فرما رہا ہے انہما من عبادنا المؤمنین، یہ دونوں بھائی نبی مومن بندوں میں سے دو مومن بندے ہیں. تو پھر ہر نبی کون ہے؟ مومن. واجب ہر نبی کون ہے؟ مومن. اور ہمارا نبی کون ہے؟ النبی اولا بالمومنین، ہر مومن پر، یعنی ہر نبی کی جان پر اس سے زیادہ حق کے ملکیت رکھتے ہیں. تو جو حق کے ملکیت رکھتا ہے پھر ماننا پڑے گا کہ وہ کل بھی انبیاء سے افضل تھا اور آج بھی انبیاء سے افضل ہے. یہاں تک میں اپنے سننے والوں کو، سامعین کو، حاضرین کو اور دعاؤں کے سائے میں جنہوں نے مجھے پالا ہے ان کو میں نے یہ عرض سنا دیا کہ ہمارا رسول کل بھی انبیاء سے افضل تھے اور آج بھی انبیاء سے افضل ہیں. اسی طرح ہے نا؟ بولتے نہیں. ہمارے رسول پاک افضل الانبیاء ہیں، افضل الانبیاء ہیں، افضل الانبیاء ہیں. یہ ہے ہمارا ایمان، یہ ہے ہمارا عقیدہ بالنبوہ والرسالہ کہ ہم رسول پاک کو تمام کائنات سے کل بھی افضل مانتے تھے اور آج بھی. اب مسئلہ یہ ہے کہ رسول تو ہیں افضل الکائنات، رسول تو ہیں افضل الموجودات، رسول تو ہیں تمام عوالم ممکنات سے افضل، لیکن رسول کے بعد افضل الکائنات کون ہے؟ بڑی محنت سے میں آپ کو یہاں تک لایا تھا اور آپ یہاں چپ کر گئے ہیں. ساری کائنات سے
ہمارا رسول میں انبیاء کل بھی افضل تھے اور آج بھی افضل ہیں، لیکن اب شیعان محمد و آل محمد کا سوال یہ ہے کہ ہمارے رسول کے بعد اس پوری کائنات سے افضل کون ہے؟ میرے پیارے بیٹو، جو میٹرک پاس ہو میری بات لے سکو گے، اور جو اس سے کم ہو وہ داد دینے والوں سے بعد میں پوچھ لینا کہ گلفام صاحب ہمیں کیا سمجھا کر گئے ہیں، اور جو میرے بزرگ بھائی بیٹھے ہیں جو میرا ساتھ دے رہے ہیں میں ان سے سن کے سنا رہا ہوں کہ پوری کائنات سے افضل ہمارا رسول۔ یہ بات ختم ہے۔ اگر کوئی کسی کو ہمارے رسول کے مقابلہ میں لاتا ہے، ہم شیعان محمد و آل محمد نہ کل اسے تسلیم کرتے تھے نہ آج اسے تسلیم کرتے ہیں، لیکن اب ہمارا ایک سوال ہے، یہ میرے کیسز جو ہیں تقریر کے یہ گواہ رہیں گے، پوری دنیا اسلام سے گلفام یہ سوال کر رہا ہے کہ ہمارے رسول کے بعد افضل الکائنات کون ہے؟ اب اس کا جواب میں نہیں دیتا، میں اپنی کتابوں سے نہیں دیتا، میں اپنے مفسرین کی تفسیروں سے نہیں دیتا، میں اپنے مورخین کی تاریخوں سے نہیں دیکھا، بلکہ اس کا جواب یہ لو میں دے رہا ہوں۔ اہل سنت بھائیوں کی بہت بڑی کتاب کنز الامال جلد نمبر 11 مطبوعہ بیروت لبنان، حدیث نمبر 32,880، رسول پاک نے علی سے فرمایا یا علیو انت منی۔ واہ جی واہ، واہ جی واہ، کمال ہے آپ کے چپ کر جانے کی۔ یا علیو انت منی وانا منکا، اے علی تم مجھ سے ہے، ہائے ہائے ہائے، اے علی تم مجھ، جیو جیو سلامت رہو، یا علی انت منی وانا منکا، علی تم مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں۔ یہ ہے ایک حدیث، حدیث نمبر 32,883۔ جب یمن سے واپسی پر کسی نے رسول کے سامنے علی کی شکایت کرنا چاہی تو آپ نے فرمایا ما تريدون من علی، ما تريدون من علی، تم میرے سامنے بیٹھ کر جو علی کا گلہ کر رہے ہو تم کیا چاہتے ہو؟ اوئے ہوئے ہوئے، او بابا جی، بھائی صاحبان، محترم صاحبان، یہاں خمسہ ہوتا پھر میں بیان کرتا، جو رسول علی کا گیلا سننا گوارا نہیں کرتا۔ اگلا فکرہ میں حذف کر گیا، ما تريدون من علی، تم علی سے کیا چاہتے ہو جو میرے سامنے علی کی شکایت کرنا چاہتے ہو؟ سنو، کیا تم نہیں جانتے اِنَّا عَلِيَّ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ معلوم ہوا جو علی کی شکایت کرے گا وہ شکایت علی کی نہیں ہوگی، وہ نبی کی ہوگی۔ دیکھیں یہ میرے ہاتھ میں ہے، میں تقریر کے بعد بیٹھوں گا، چائے پانی مجھے پلائیں گے نقوی صاحب، تو جس نے بھی میرے اس کاغذ کی جو فوٹو کاپی ہے، فوٹو کاپی لینے کا ارادہ جو بھی رکھے، میری طرف سے انکار نہیں ہوگا، چونکہ چراغ سے چراغ جلتا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ حقیقتیں وہاں تک پہنچے جہاں تک ان کا تصور ابھی تک نہیں پہنچ سکا۔ تو لیجئے رسول پاک کی یہ حدیث ہے کہ کیا تم چاہتے ہو علی کے متعلق مجھ سے؟ سنو علی کا مقام کیا ہے، اِنَّ عَلِيَّ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، بس اتنا نہ۔ آگے پھر فرمایا وَهُوَ وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ بَعْدِي، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میرے بعد جو بھی مومن ہوگا علی کل بھی اس کا ولی تھا۔ جنہیں ماؤں نے ناد علی پڑھ
کے دودھ پلایا ہوا ہے، مل کے نعرہ اب میں پھر ایک اور حدیث پڑھ رہا ہوں، 32,886 یہ حدیث نمبر ہے، کنز الاموال جلد نمبر 11۔ جب رسول خدا غزوہ تبوک کی طرف لشکر اسلام لے کر روانہ ہوئے اور علی کو مدینے میں رہنے کا حکم بخشا، علی نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں پھر صبیان والنساء، عورتوں اور بچوں میں؟ قبلہ میں بڑا دامن سمیٹ رہا ہوں، ورنہ آپ کے تو علم میں ہے نا کہ میں گھڑی دیکھنے کا عادی نہیں ہوں، یہ تو سامنے لگی ہوئی ہے اس لیے دیکھ رہا ہوں۔ درود پڑھیے گا، صلوات۔ علی کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا آپ مجھے مدینے میں عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ اب سنیے رسول کا فرمان، فرماتے ہیں یا علیو اما ترضی ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، علی کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ تجھ کو مجھ سے وہی مقام حاصل ہے جو ہارون کو موسیٰ سے حاصل تھا؟ رکھو مسلمانوں سروں پر قرآن، کیا ہارون معصوم تھا یا نہیں تھا؟ میں پڑھ گیا تجھے چپ کر گئے ہو، ہارون معصوم تھا۔ رسول نے علی کو کیا کہا؟ مثل ہارون کہا، تو جیسے ہارون معصوم ویسے علی معصوم، تو جب وہاں علیہ السلام ہے تو علی کے لیے علیہ السلام کا انکار کیوں؟ بس میں باقی حدیثوں کو چھوڑتا ہوں، آخری حدیث جا کر پڑھ رہا ہوں۔ رسول پاک فرماتے ہیں یا علیو انت منی بمنزلت راسی من بدنی، علی تجھ کو مجھ سے وہی مقام حاصل ہے جو سر کو تھکے نہیں صاحبہ، جب میں نہیں تھک رہا تو آپ کیوں تھک رہے ہیں؟ علی تجھ کو مجھ سے وہی مقام حاصل ہے جو سر کو بدن سے حاصل ہے۔ کیا مقصد؟ جس طرح سر کے بغیر بدن نہیں پہچانا جاتا، اسی طرح تیرے بغیر میری معرفت کا حاصل ہونا ناممکنات میں سے ہے۔ آخری حدیث 32,943 رسول پاک فرما رہے ہیں اے علی انا و علی من شجرۃ واحدہ، علی کا اور میرا نسب ایک ہے، اصل ایک ہے، حسب ایک ہے، نسب ایک ہے، شجرہ ایک ہے۔ اب نبی کیا ہے؟ النبی اولا بالمومنین، ہر مومن سے اولا ہے، تو جس سے نبی اولا، ہائے 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 ہائے، پھر ماننا پڑے گا اسی سے۔ علی اولا نہیں، چپ کر گئے ہو، میں فکرہ بدل دیتا ہوں، جس کا نبی مولا، ماننا پڑے گا اسی کا علی مولا۔ اگر نہیں مانو گے تو غدیر کے میدان کا ذرہ ذرہ منوا رہا ہے، من کنتم